اسلامی معاشیات معاشی میدان میں اسلام ہر اس آمدنی کو ناجائز اور غیر منصفانہ قرار دیتا ہے جو محنت کے بغیر حاصل کی جائے۔ اسلام محنت کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اس سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا ہو۔ بخاری 35:15۔ اسلامی سماجی نظام میں انسان کے ہاتھوں انسان کے استحصال کے امکانات کو کم سے کم کر دیا گیا ہے، بغیر اس کے کہ نجی ملکیت یا ذاتی کاروبار کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ یہ مقصد اجارہ داری، ذخیرہ اندوزی، کالا بازاری اور سود یعنی ربا کی ممانعت کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے، یعنی کسی بھی مقصد کے لیے دیے گئے قرض پر مقررہ اضافی منافع۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ القرآن 2:275۔ عدم مساوات کو کم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہر شخص کو بنیادی ضروریات اور زندگی میں مساوی مواقع حاصل ہوں، اسلام نے مالداروں پر غریبوں کے فائدے کے لیے ایک لازمی ٹیکس عائد کیا جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ خیرات یعنی رضاکارانہ صدقہ سے الگ اور اس کے علاوہ ہے۔ مزید یہ کہ قرآن بار بار لوگوں کو دوسروں کی فلاح پر اپنا مال خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ اس شخص کا ایمان اور عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جو عملی طور پر رحم کے کاموں میں حصہ نہ لے۔ آخرکار وراثت کے منصفانہ قوانین کے ذریعے اسلام دولت کے چند ہاتھوں میں ارتکاز کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ اسلام دولت کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتا، مگر انسان کی قدر و قیمت کو اس کے مالی یا سماجی مرتبے سے جانچنے کے رجحان کی سخت مذمت کرتا ہے۔ انسان کی اصل قدر اس کے اخلاق اور انسانیت کی خدمت میں اس کی شرکت ہے۔ دولت مقصد نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے۔ انسان کی کمائی مطلقاً اس کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ اس نے یہ دولت اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور معاشرے کی سہولتوں سے حاصل کی ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دولت کی جستجو میں زندگی کی اعلیٰ اقدار کو نظر انداز نہ کرے۔ مذہبی آزادی۔ جس طرح اسلام نے ریاست کو بھی انہی اخلاقی اصولوں کا پابند بنایا ہے جو افراد پر لاگو ہوتے ہیں، اور بین الاقوامی تعلقات کو بھی اخلاقیات کے دائرے میں لے آیا، یوں ایک قوم کا دوسری قوم پر تسلط کو اتنا ہی قابل مذمت قرار دیا جتنا ایک انسان کا دوسرے انسان پر ظلم۔ اسی طرح اسلام نے بین المذاہب معاملات میں عدل، مساوات اور باہمی احترام کو لازم قرار دیا ہے۔ اسلامی معاشرتی نظام میں تمام افراد اور مذہبی جماعتوں کو اپنے پسندیدہ مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ کسی فرد یا مذہبی گروپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے عقائد دوسروں پر مسلط کرے یا کسی اور مذہب کی تبلیغ اور عمل میں رکاوٹ بنے۔ قرآن کہتا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں۔ القرآن 2:256۔ اسلام کا بین المذاہب رویہ محض توارجی سے کہیں آگے ہے۔ اسلام دنیا کے تمام عظیم مذاہب کے بانیوں پر ایمان کا تقاضا کرتا ہے اور اہل مذاہب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ توحید الہی اور نیک عمل کے اصولوں پر ایک مشترکہ اتحاد قائم کریں۔ مسلم ممالک میں عیسائیوں، یہودیوں، زرتشتیوں اور ہندوؤں کو وہ مذہبی آزادی حاصل رہی ہے جو حالیہ زمانے تک خود عیسائی دنیا میں غیر عیسائیوں کو حاصل نہیں تھی۔ اسلام کی عالمی اخوت۔ اسلام میں بنی نوع انسانی کی وحدت کا تصور وحدانیت خدا کے عقیدے کا لازمی نتیجہ ہے۔ ایک ہی خدا تمام انسانوں، مرد عورت، قوم، نسل، رنگ اور عقیدہ اور ثقافت کا خالق اور پرورش کرنے والا ہے، اس لیے تمام انسان خدا کے ایک بڑے خاندان کے افراد ہیں۔ تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ القرآن 2:213۔ اللہ کی تمام مخلوق اس کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اپنی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرے۔ اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام نسل، قومیت، رنگ یا زبان کی بنیاد پر کسی بھی جھوٹے معیار برتری کو رد کرتا ہے اور نیکی اور اچھے کردار کو اللہ کے نزدیک واحد معیار قرار دیتا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور دیانتدار زندگی گزارتا ہو۔ القرآن 49:13۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقوی اور دیانتدار زندگی ہے۔
اسلام تمام انسانوں کو محبت اور ہمدردی کے رشتے میں بھائی بناتا ہے۔ اسلامی اخوت تمام جغرافیائی اور سیاسی سرحدوں سے بلاتر ہے۔ اسلام کی عبادات، جماعتی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا ایک اضافی مقصد بھی ہے، تمام انسانوں میں برابری اور بھائی چارے کا شعور پیدا کرنا۔ قرآن کہتا ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی تو تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ القرآن 3:103۔ یوں واضح ہوتا ہے کہ اسلام انسانی تعلقات کے ان بے شمار پہلوؤں پر رہنمائی فراہم کرتا ہے جن پر عیسائیت خاموش ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام مکمل کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نامکمل رہ گیا۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل دین ہے جو نئی وحی کے ذریعے زندہ کیا گیا اور انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط بنانے کے لیے کامل کیا گیا۔ مختصر یہ کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے۔ یہ نہ صرف روحانی جذبات کا جواب دیتا ہے بلکہ پوری انسانی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ صرف ناقابل خطا مابعد المتافزیک نہیں بلکہ انفرادی اور اجتماعی اخلاقیات، معاشی نظام، سیاسی نظریہ اور بہت کچھ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک تنہا ستارہ نہیں بلکہ ایک مکمل شمسی نظام ہے جو پوری زندگی کو اپنے نور سے منور کرتا ہے۔